اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سیکھتے ہیں، کہ سبق نمبر 4A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، سیلاب وغیرہ آیا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے علاقوں میں خیریت سے ہوں گے اور اس آفت سے بچے ہوئے ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی آیات لیں گے 6 اور 7۔ گرامر میں ہم مذکر سے مؤنث بنانا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ سبق نمبر 4 کے اختتام تک ہمارے الفاظ سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 44 ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ کی شروع سے لے کے آخر تک ذرا تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ تو ابھی تک ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے اعوذ تعوذ سے لے کے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہم نے پڑھ لیا تھا، 4 آیات ہم نے پڑھ لی۔ تو یہاں پہ جو اگر ہم ریکیپ کریں یا ریویو کریں ذرا جلدی سے، تو کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ ہم نے اعوذ میں دیکھا تھا کہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ الشیطان الرجیم ہم نے دیکھا تھا کہ ہر قسم کے شیطان اور سے جو مردود ہے۔ پھر بسم اللہ ہی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نام سے۔ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ رحمان اور رحیم، رحم کی 2 ڈائمنشنز ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ اس کے بعد پھر الحمد سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے 2 مطلب ہیں، تعریف اور شکر۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا پالنے والا اپنے ایک ایک خلیے کو، پھر اپنے جسم کو، اور کب سے کب تک، پیدا ہونے سے لے کے اب تک اور موت تک ہمیں پالے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ انسانوں کے عالم میں آپ دیکھیں، پھر حیوانات، چرند پرند، مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں، اور جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، اور اس کے علاوہ پھر جنات کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے۔ تو اتنے عالم ہیں، عالمین اس لیے کہا گیا، تمام جہانوں کا رب ہے، تو تمام جہانوں کو پال رہا ہے یہ ہمارا رب۔ پھر الرحمن الرحیم دوبارہ آ گیا تھا۔ پھر مالک یوم الدین میں ہم نے بات کی تھی۔ مالک میں ہم نے 3 لفظ پڑھے تھے، مالک، ملک اور مالک۔ تو ان کے مطلب ہم نے دیکھے تھے۔ یوم الدین ہم نے دیکھا تھا کہ بدلے کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی ہولناکیوں کی ہم نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے دیکھا تھا کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ عبادت کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ تو اچھی طرح عبادت کرنے کے لیے، جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے لیے ہمیں اللہ کی مدد بھی چاہیے۔ تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 5۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ رما ترجمہ اس کا ہے، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ الفاظ اگر ہم دیکھیں تو اہدنا 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ نا، اب ہم چونکہ ضمائر جو ٹکڑے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، ی، کم، نا۔ نا کا مطلب ہے ہمیں۔ اہدی
یہ ابھی ہم پڑھیں گے، تھوڑا آگے جا کے ہم الفاظ پڑھیں گے اس سے ملتے جلتے، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اہدی کہاں سے ہے۔ ابھی فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ ہدا، ہدایت کے الفاظ ہیں ہا اور دال۔ تو ہدایت، جس طرح ہم اردو میں ہدایت استعمال کرتے ہیں کہ ہدایت پائی ہو یا ہدایت یافتہ ہوا، تو دے کا مطلب ہے ہدایت دے، اور نہ ہمیں، تو ہمیں ہدایت دے۔ اچھا، ہدایت کے معنی میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے آپ سے کوئی رستہ پوچھا، مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے آپ کے گھر کے قریب کوئی بندہ تھا، وہ اس نے کوئی رستہ پوچھا آپ سے کہ میں نے فلانی مارکیٹ میں جانا ہے، وہ مارکیٹ کدھر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو رستہ بتا دیا، یا آپ نے اسے وربلی بتا دیا، اپنے زبانی اسے بتا دیا کہ یہاں سے آپ فلانی جگہ چلے جائیں، بس وہاں پہ ہے یہ مارکیٹ۔ لیکن دوسرا یہ اس میں ایک ہدایت میں ایک جو ایکسٹرا چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف بتائے بلکہ اس کو کہے کہ میں آپ کو وہاں پہ چھوڑ آتا ہوں۔ تو نہ صرف رستہ دکھائے بلکہ اس رستے پہ چلائے، تو اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ ہدایت میں یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی۔ اچھا، اب ہدایت کے بارے میں ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا ہے جگہ جگہ۔ قرآن میں قرآن شروع ہوتا ہے تو پہلی آیت یہ ہے ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور ہدایت کہاں پہ ہے؟ ہدایت قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا سیکھنا جو ہے، وہ جب آپ نے سیکھنا شروع کر دیا یا تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی آپ کو ہدایت کے رستے پہ ڈال چکا۔ اب ہدایت کے رستے پہ چلنا ہے ہم نے، تو اب وہ جو اس چلنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے۔ اچھا، آگے لفظ ہے جی الصراط۔ الصراط کا مطلب ہے راستہ، یہ ہم اور المستقیم کا مطلب ہے سیدھا۔ تو صراط المستقیم ہوا سیدھا راستہ، اور ال کی وجہ سے یہ کوئی خاص ہو گیا ہے، یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ال کے ابھی تک ہم نے دو معنی پڑھے ہیں۔ ایک ہے کہ ہر قسم کی، تمام جنس کی جب آپ بات کرتے ہیں، یعنی کہ ہر قسم کا شیطان، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ال استعمال ہوا۔ اور دوسرا ہم نے اسم کے ساتھ پڑھا تھا کہ جب اسم سے پہلے ال لگ جاتا ہے کسی اسم سے پہلے، تو اس کا ایک اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اس اسم کو نکرہ سے کوئی معرفہ بنانا ہے۔ تو ہم نے نکرہ سے معرفہ بنانا سیکھا تھا کہ ال لگائیں تو کوئی عام اسم جو ہے وہ خاص اسم میں تبدیل ہو جاتا۔ تو یہاں پہ ال جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا، تو وہ سیدھا راستہ جو ہے اس کی ظاہر کوئی منزل بھی ہوگی، تو وہ سیدھا راستہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طرف جاتا ہے۔ تو اب یہ جو سیدھا راستہ ہے، اس کی طرف ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم ہدایت یافتہ ہی ہیں، بلکہ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اور یہ جو ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، تو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے دی، مطلب ایک ہمارے لیے ہدایت پانا جو ہے وہ آسان ہو گیا ان کی نسبت جو کہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن یہ پہلا قدم ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو گئے ہم تو اب ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے ہر کام میں، زندگی کے ہر کام میں، ہر شعبے میں، ہر اس عمل، ہر مسئلے میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ عبادت ہو، یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ اپنے روزمرہ کے کام ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم اپنی جاب پہ ہیں، چاہے ہم دوستوں سے بات کر رہے ہیں، چاہے ہم بازار میں پھر رہے ہیں، یا شیطان جب ہمارے اوپر وسوسہ کرتا ہے، تو ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ ہدایت ہمیں ملے گی اللہ کی کتاب کے اندر۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، اور پھر اللہ کے رسول نے اس قرآن پر جس طرح سے عمل کر کے ہمیں دکھایا، تو ان دو چیزوں سے، قرآن اور حدیث، یہ دو جو ہیں ہدایت کا منبع ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن سمجھنا ہے اور احادیث کو بھی سیکھنا ہے۔ اور چونکہ اب جیسے ہی ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی کچھ آیات سناتا ہے، سنوا دیتا ہے،
چاہے وہ ہم خود تلاوت کریں یا ہم امام کے پیچھے اگر نماز پڑھیں تو امام صاحب تلاوت کریں، تو ہر رکعت میں ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہم اس ہدایت کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس میں سے اسباق نکالیں، اس کے اوپر تدبر کریں، اس کے اوپر غور کریں، اور اس میں سے اپنے زندگی میں عمل کرنے والے پہلو نکال کے اس کے اوپر عمل کریں۔ اچھا، اور ہدایت کی اپوزٹ کیا ہے؟ وہ ہے ضلالت، یعنی انسان قرآن اور حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا اپنی نفس کی غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر۔ تو یہاں سے ہم عادت نمبر 10 نکالیں گے۔ ہر کامیاب انسان کی 12 عادات ہم پڑھ رہے ہیں، تو عادت نمبر 10 یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم سے ہم نکالیں گے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اچھا، اب آگے جو آیت ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے، یعنی کہ وہ ایک خاص راستہ ہے، تو وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ تو آیت کیسی ہے؟ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ اس کا ہے راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ ٹھیک ہے، صراط، یہ جو صراط یہاں پہ لفظ آ رہا ہے، یہ کس صراط کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس صراط کی بات ہو رہی ہے جو اس سے پچھلی آیت میں گزرا ہے، الصراط المستقیم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی راستے کو آگے سے ہم مطلب اس آیت میں ہم اس راستے کو ایکسپلین کریں، اس کو مزید اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے، صراط المستقیم اصل میں کون سا راستہ ہے۔ الذین، یہ بڑا قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا جو، یا وہ لوگ جو، تو یہ بار بار آئے گا، تقریباً یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1080 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا 600 صفحات ہیں، تو یہ تقریباً ہر 2 صفحات میں 3 دفعہ آپ کو نظر آئے گا، اس ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو آن ایوریج۔ انعمتا، انعمتا کا مطلب ہے انعام کیا تو نے، تو یہاں پہ جو تا ہے انعمتا، تو تا جو ہے یہ تو نے کا مفہوم دے رہا ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ اب جب ہم فعل پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، فی الحال بس یاد رکھیں انعمتا، انعام کیا تو نے۔ اب انعم میں انعام کے الفاظ نظر آ رہے ہیں ہمیں، الفاظ جو انعام کے جو ٹکڑے ہیں نا وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں انعام یا نعمت، یا تو یہ اس لیے ہمیں یاد رکھنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کا راستہ انعام کیا علیہم، ان پر، تو علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم نے ٹکڑے پڑھے تھے ہم، تو اور ہم جو پڑھا تھا نا، ہم کبھی کبھی جہاں پہ ہم پڑھنا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ ہم کی بجائے وہ ہم کے طور پہ بھی آتا ہے، تو یہ ہم آگے دو اسباق کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بھی پڑھ لیں گے۔ تو علیہم کا مطلب ہے ان پر۔ اچھا، یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی خاص راستے کی طرف ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس میں ڈھونڈیں اگر کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 کیٹیگریز بتائی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، اور یہ 4 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ یہ ہیں انبیاء، پھر صدیقین، اس کے بعد شہداء، اور سب سے نچلا درجہ اس میں ہے صالحین۔ تو یہ 4 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں کہ ان 4 کیٹیگریز کے اوپر، ان 4 گروہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو ہم بیسیکلی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا۔ اور اب ہم ظاہر ہے ان لوگوں کے راستے، جن لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت کی ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو ان کا راستہ بھی ہمیں پتہ ہوگا، تو ہم پھر ہماری یہ جو دعا ہے وہ زیادہ پر اثر ہو جائے گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ کیا تھا، تو ان میں سے ہم انبیاء کو لیتے ہیں، اور انبیاء میں سے بھی سب سے پہلے ہمارے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو
آپ نے اپنی زندگی میں 4 اہم کام کیے. سب سے پہلے دل کے اعمال درست کیے. دل کے اعمال کیا ہیں؟ ایمان، اخلاص، عقیدہ اپنا درست کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اسی کا ڈر، اسی سے ڈرنا، صرف اسی سے ہی ڈرنا اور اسی پر ہی توکل کرنا. اچھا، دل کے اعمال کے بعد اپنے ظاہری اعمال جو جسمانی اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کرنا. یعنی وہ کیا کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ. یہ 2 قسم کے اعمال ہو گئے. ایک دل کے اعمال جن میں عقیدہ شامل ہے، عقیدہ شامل ہے، اور ایک ظاہری اعمال جن میں جسمانی اعمال شامل ہے. تیسرا کام کیا کیا؟ ساری زندگی اسلام کی دعوت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نبوت ملی اس وقت سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تک آپ کی زندگی کا جو مین مرکز تھا وہ اسلام کی دعوت تھی. مین جو کام آپ نے کیا وہ اسلام کی دعوت. اور چوتھا کام کیا کیا؟ تزکیہ. تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ پاکی. لوگوں کے عقیدے، اعمال اور اخلاق کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. یعنی دوسرے الفاظ میں نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. تو انعام پانے کے لیے ہمیں بھی یہی 4 کام کرنے. سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اپنا عقیدہ درست کرنا. دوسرا، اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے. پھر تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ اچھی عادتوں کی دعوت دینی ہے، اچھی عادتوں کو بڑھانا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو انعام پانے کے لیے ہمیں بھی ان 4 کاموں پر عمل کرنا ہوگا. تو ہم دعا تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ہی سیدھا راستہ جن لوگوں کا ہے وہ کون ہے؟ وہ جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء. اور ان میں سے انبیاء کرام کی واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں درج کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیے. اب ہمارے سامنے یہ اسوہ حسنہ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود. اب ہم ان 4 کاموں پر عمل کریں گے تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت خود بخود مل جائے گی انشاءاللہ. تو دعا بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کر سکیں. تو یہاں سے ہم عادت نمبر 11 لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے ماڈل یا نمونوں کے طریقے پر چلنا ہے. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے ہم طریقہ معلوم کریں گے کہ ان کا طریقہ کیا تھا. تو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے بارے میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ان کے جو اعمال تھے ان کو سامنے رکھ کے اپنے اعمال کو اس کے اوپر پرکھیں گے کہ کیا ہمارے اعمال ان جیسے ہیں، اور پھر ان جیسا عمل کرنے کا پلان کریں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو صرف دعا نہیں کریں گے، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ تو دعا کریں گے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اس کو جان کر، اس کو پرکھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ ہم کس سیدھے راستے کی طرف دعا مانگ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. اچھا، آیت کا اگلا ٹکڑا ہے غیر المغضوب، جس کا ترجمہ ہے غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر. تو غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں یا اس کے علاوہ. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں غیر عرب، تو وہ لوگ جو کہ عرب نہیں ہیں. یا ہم کہتے ہیں غیر مسلم، وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں. تو اگلا لفظ ہے مغضوب. مغضوب کا مطلب ہے غضب کیا گیا، یعنی کہ وہ جس پر غضب کیا گیا. اور غضب کس نے کیا؟ اللہ نے غضب کیا. تو یہ کیسے یاد رکھیں گے کہ مغضوب کا مطلب ہے وہ جس پر غضب کیا گیا؟ تو ہم اردو میں ہم ایک لفظ ہے عام طور پہ ہم جانتے ہیں مظلوم. ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں ہم عام طور پر ظالم اور مظلوم. مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا. تو اسی طرح کا لفظ ہے یہ مغضوب، جس پر غضب کیا گیا. اور المغضوب کا مطلب ہے کہ وہ کوئی خاص کیٹیگری ہے، کوئی خاص گروہ ہے لوگوں کا جس پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا. اور علیہم یہاں پہ دوبارہ آ گیا. اللہ کا مطلب ہے پر، اور ہم کا مطلب ہے ان پر.
اچھا، اور آیت کا آخری حصہ ہے ولد ضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ والا، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، وا کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں۔ اور ضال ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ہدایت کی اپوزٹ کیا ہے؟ دلالت، تو ضلالت سے ہی یہ لفظ نکلا ضال۔ ضال کا مطلب ہے گمراہ ہونے والا، اور اس کی جمع جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے تو یہ ضال جو ہے یہ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا ہمیں کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الف لام لگا ہوا، تو الف لام جتنے بھی لفظوں سے پہلے لگا ہوگا وہ اسم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ضال جو ہے وہ واحد ہے، اور ضال کی جمع دو طریقے سے ہو سکتی ہے، جیسے مسلم کی جمع ہم نے کہا تھا کہ مسلمون یا مسلمین ہو سکتی ہے، اسی طرح ضال کی جمع ضالون ہو سکتی ہے یا ضالین ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ضالین، ٹھیک ہے؟ تو ضالین کا مطلب ہے گمراہ ہونے والے لوگ، بہت سارے لوگ، تو وہ بہت سارے لوگ جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے مطلب سمجھنے کے بعد ہم ان میں سے اسباق جب اگر نکالنے چاہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور راستہ کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور ساتھ ہی ہم ان لوگوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں یا بچنے کی دعا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ نہ، ان لوگوں کے راستے کی طرف نہیں ہمیں بھیج دینا، یا ان لوگوں کے راستے پہ نہ ہمیں چلا دینا جن پر تو نے اپنا غضب کیا، یا دو کیٹیگریز ہم نے، جن پر تو نے اپنا غضب کیا یا جو گمراہ ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے غضب کن لوگوں پر کیا؟ تو یہ کوئی خاص لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے، یعنی کہ جن کے پاس علم تھا، جن کے پاس ہدایت آ گئی، اور وہ ہدایت کو انہوں نے پا لیا، ہدایت کو پڑھ لیا، ہدایت کو جان لیا، سمجھ لیا، اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ ہے لوگوں کا جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور انہوں نے اس ہدایت کو پڑھ کے سمجھ کے اچھی طرح جان لیا، پہچان لیا اس ہدایت کو، اور پھر انہوں نے اس ہدایت کے بدلے اپنے نفس کی بات مانی، اور اس ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے اپنے نفس کی بات مان کر ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ تو پھر ہمیں یہ جب بات ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مغضوب علیہم کون ہے، تو اور دوسری بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کو کتنا برا حال ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔ تو یہ بات جاننے کے بعد پھر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہے کہ ہمارے پاس ہدایت ہے قرآن کی موجودگی میں، ہم ہدایت کو پڑھ لیں، ہم ہدایت کو سمجھ لیں، ہدایت کو جان لیں، اور اس کے بعد پھر اس پر عمل نہ کریں، اور خدا نخواستہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اس گروہ میں شامل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور پھر اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کیا بتائی؟ ولد دعالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اب دعالین کون ہے؟ دعالین وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں، یعنی کہ ان تک حق بات پہنچی ہی نہیں، اور انہوں نے نہ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ حق بات ہے کیا۔ تو دو کیٹیگریز ہو گئی، ایک وہ جن کے پاس حق بات پہنچ گئی، انہوں نے سمجھ لی، انہوں نے جان لی، اور اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور دوسرے وہ جن کے پاس حق بات نہیں پہنچی، انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ حق بات کیا ہے، وہ شروع سے ہی گمراہ ہو گئے، وہ ضلالت کے راستے پر چل پڑے۔ تو انہوں نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کا کیا مقصد ہے، نہ انہوں نے صحیح عمل حاصل کرنے کی کوشش کی، اور نہ اس کے لیے کوئی وقت نکالا۔ تو ہمیں اس کیٹیگری کے لوگوں سے بچنے کی دعا تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے یا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل تو نہیں ہو رہے، کہ ہم نے کبھی آج تک اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، یا ہدایت کی کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور ہم اس کو پڑھ ہی نہیں رہے، یا ہم صرف اس لیے دور ہیں کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے تاکہ ہم گمراہوں کے گروہ میں شامل نہ ہوں۔ آمین۔
تو یہاں سے ہم عادت نمبر 12 نکالیں گے، وہ یہ ہے کہ برے ماڈل یا برے نمونوں سے دور بھاگنا، ان کو پہچاننا، ان کو جاننا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیروی سے ہمیں بچائے۔ اور دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر صحیح بات معلوم نہ ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں ولدالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ اچھا، یہاں پہ ہماری الحمدللہ سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوئی۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا سیکھا؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں 12 کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھی۔ تو ایک دفعہ ان کو ریویو کر لیتے ہیں۔ عادت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے پڑھی تھی، وہ ہے سیفٹی فرسٹ، اپنی حفاظت کا سب سے پہلے خیال کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں شیطان سے جو کہ مردود ہے۔ عادت نمبر 2 کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ عادت نمبر 3 الرحمن الرحیم سے ہم نے نکالی تھی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ عادت نمبر 4 الحمدللہ رب العالمین کے الحمد کا جو 2 معنی تھے ان میں سے پہلے معنی میں سے نکالی تھی کہ ہم نے عالمین میں سے نکالا تھا کہ علم حاصل کریں گے، کائنات میں تدبر کریں گے تاکہ اللہ کی بہترین تعریف کر سکیں۔ اور الحمدللہ کا دوسرا مطلب جو شکر تھا اس میں سے ہم نے نکالا تھا کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں جب آپ کو کوئی نعمت ملے۔ الرحمن الرحیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دوسروں پر رحم کرنا ہے تاکہ ہم پر رحم کرے اللہ، ہم پر رحم کرے۔ مالک یوم الدین سے عادت نمبر 7 نکالی تھی کہ آخرت کے دن کی تیاری کو سامنے رکھ کر ہر کام کرنا، اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ ایاک نعبد میں ہر کام میں عبادت کی نیت کرنی ہے، ایاک نستعین میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اہدنا الصراط المستقیم سے عادت نمبر 10 آج ہم نے پڑھی کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی۔ صراط الذین انعمت علیہم میں ہمیشہ اچھے ماڈلوں کے طریقے پر چلنا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے برے نمونوں سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے ہمیں بچائے، آمین۔ تو اس طرح ہم نے 12 عادات کامیاب انسان کی سیکھی سورہ فاتحہ سے اور تعوذ سے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو یاد رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو کوشش کریں کہ یہ ان عادات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، ان عادات کو بھی یاد رکھیں کہ اور اپنا وہ بنائیں، یہ جو عادات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنی دعا کریں۔ مثال کے طور پہ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے ہر کام میں مجھے یاد آئے کہ میں نے عبادت کی نیت کرنی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ اچھے ماڈل پر چلنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد آئے کہ ہم نے اچھے ماڈلز کے بارے میں پڑھنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھنا ہے، ان کی احادیث کے بارے میں پڑھنا ہے، اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی وغیرہ وغیرہ۔ تو سورہ فاتحہ ایک دفعہ اب ہم چونکہ سارا اس کا ترجمہ اور اس کی ساری تفسیر وغیرہ اور الفاظ سارے سیکھ چکے ہیں، تو ہم ایک دفعہ اس کی تلاوت دوبارہ سنتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کی تلاوت سنیں۔ یہ جو سارے ہم نے اسباق سیکھے ان اسباق کو اس کے ساتھ الفاظ کے ساتھ کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نماز
اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ نماز کا مین جز ہے، ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ کی امپورٹنس پتہ چلی۔ دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو سورہ فاتحہ کی ہم نے دیکھا کہ 7 آیات ہیں، تو پہلی 3 آیات جو ہیں، 3 اور ہاف 3.5 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور آخری 3.5 آیات جو ہیں وہ بندے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے چلتی ہے، کنٹینیو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ بندے نے میرے لیے کمٹمنٹ کر دی، تو اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ میں اس بندے کو دوں گا۔ تو پہلا حصہ واؤ سے پہلے والا جو حصہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر بندہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرے تو اللہ کیا کرے گا؟ جو کچھ آگے ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ پڑھتا ہے اے دن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو اگر ہم نے یہ جس وقت بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت اگر ہم یہ امیجن کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے، اور جیسے ہی میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا یا یہ کہا کہ حمدنی عبدی، تو ہماری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ کس لیول تک پہنچے گا، اس کو آپ امیجن کر سکتے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ کیا ہے، تو یہ سیدھے راستے کی دعا ہے۔ اس کا جو مین جو آیت ہے، جو جس کے اوپر یہ ساری آیت ریوالو کرتی ہے، یہ سورت پوری ریوالو کرتی ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ اب ہمارا یہاں پہ قرآن والا حصہ جو ہے، نماز والا حصہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 4B۔ تو سارے اپنے مائکس آن کر لیں، کیونکہ اب ہم نے مل کے پڑھنا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مذکر سے مؤنث بنانا، اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ ٹی پی آئی کے ہم نے 7 کمپوننٹ سیکھے ہیں۔ تو کیا کیا کمپوننٹس ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، اور مل کر کیجیے۔ اچھا، ہم نے کیا پڑھا ابھی تک؟ ہم نے ضمائر کی دو قسم کے ضمائر پڑھے۔ ہم نے پڑھے ایک وہ ضمائر جو الگ سے آتے ہیں، وہ ہم نے پڑھے تھے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 ہم نے پڑھے تھے، اور یہ آپ نے نوٹ کیا، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یہ دائیں ہاتھ سے ہم اشارے کر رہے ہیں۔ تو ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہم نے پڑھا؟ ہم نے ٹکڑے پڑھے۔ ٹکڑے کیا تھے؟ ہو،
ہم اس کا ہم ہی کا کم نا، ٹھیک ہے، نا تو یہ بھی دائیں ہاتھ سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ سارے مذکر کے ہیں۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ مذکر سے مؤنث۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہم سیکھیں گے وہ ہے تو ویسے جو مؤنث کے صیغے ہیں وہ ہر جتنے بھی ہم نے یہ 6 پڑھے ہیں نا، تو ان 6 کے اگینسٹ ان 6 میں کچھ تثنیہ والے بھی ایڈ ہو جائیں گے، تو تثنیہ والے ایڈ کر دیں تو یہ 2 اور ایڈ ہو جائیں گے، 8 ہو جائیں گے۔ 8 مطلب عربی میں واحد اور جمع نہیں ہوتا، عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، تو واحد تثنیہ اور جمع کریں گے تو یہ 8 صیغے ہو جائیں گے، 6 نہیں ہیں 8 ہیں، 8 مذکر کے لیے اور 8 مؤنث کے لیے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم چونکہ الفاظ کی ترتیب کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم میں جو الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کو پہلے پڑھیں گے، اس سبق میں ہم وہ پڑھیں گے جو کہ قرآن کریم میں زیادہ استعمال ہوئے، تو ہم نے مؤنث کا صرف ایک ہی صیغہ پڑھنا ہے اس پورے سبق میں، اور وہ ہے وہ عورت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہم نے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا ہوا، تو بائیں ہاتھ سے جب ہم اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے ہیا، یا تو ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، تو ہیا کا مطلب ہے وہ ایک عورت۔ وہ ایک عورت۔ مؤنث کے جو باقی صیغے ہیں وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ QC4 میں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو چونکہ وہ قرآن کریم میں کم استعمال ہوئے ہیں تو ان کو پھر ہم اسی ترتیب سے جب ہم کم چیزیں جب پڑھے ہوں گے تو اس وقت ہم پڑھیں گے، تو آسان ہو گیا، ہمارا کورس آسان ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے، ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، وہ ایک عورت۔ ٹھیک ہے، ہوا ہیا۔ تو اب یہ جو ہوا ٹکڑے ہم نے پڑھے ہیں ضمائر منفصلہ جن کو ہم نے کہا تھا، یا ڈیٹیچڈ پروناؤنس کہا تھا، تو یہ پروناؤنس اب 7 ہو گئے، ہم نے پڑھے ہیں ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، اور آخر میں ہیا، ٹھیک ہو گیا، یہ اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے۔ تو ہم پہلے مذکر کے 6 پڑھیں گے، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، اور آخر میں ہیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جب ہم کسی بھی اسم کو مذکر سے مؤنث بنانا چاہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمن کی جو آخری تنوین ہے اس کو ہٹائیں، اور اس کے بعد گول تا لگا کے وہ تنوین، وہ جو بھی تنوین ہوگی، یعنی کہ ڈبل پیش ہے تو وہ ڈبل پیش اس کے اوپر چلی جائے، تو یہ کیا بنے گا، مسلمن سے بنے گا مسلماتن، مسلماتن۔ ٹھیک ہے، مسلمن سے بنے گا مسلماتن۔ تو یہ ایک طریقہ ہے مذکر سے مؤنث بنانے کا جو کہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے انشاءاللہ، تو یہ طریقہ ہمارے اس کورس میں شامل ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ ایک نون ہے مسلمون، تو اس کی مذکر بنائیں گے تو مسلماتن بنے گی۔ اگر میں کہوں مومنن کی مؤنث بنائیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ مومناتن، مومناتن۔ اگر میں کہوں شاکرن کی مؤنث بنائیں تو کیا بنائیں گے؟ شاکراتن، شاکراتن۔ اگر میں کہوں صالحن کی مؤنث بنائیں تو آپ کیا بنائیں گے؟ صالحاتن، صالحاتن۔ اگر میں کہوں کافرن کی مؤنث بنانی ہے تو کیا بنے گی؟ کافراتن۔ اور اگر میں کہوں مشرکن کی مؤنث بنانی ہے تو مشرکاتن۔ تو الحمدللہ آسان ہے، تو اس طرح ہم مذکر سے مؤنث بنائیں گے، اور بہت آسان ہے۔ اسی طرح اگر ہم ال لگائیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمن کے شروع میں اگر ال لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ المسلمو، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ تنوین ال کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ تو اسی طرح المسلمو کی مؤنث اگر بنانی ہوگی تو مؤنث بنے گی المسلماتو، المسلماتو، وہی قاعدہ قائم رہے گا، ال کے ساتھ تنوین نہیں لگ سکتی، تو جو بھی حرکت ہے وہ سنگل ہو جائے گی۔ المسلمہ ہے اگر تو المسلماتا، المسلماتی ہے تو المسلماتی، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم یہ جو 2 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں ان کو ہم جوڑ کے جو جملے بنائے تھے، ہم نے کہا تھا ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، تو اگر ہم نے اس کی مؤنث بنانی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟
ہوا کی مؤنث یا یا مسلماتن. الحمدللہ، دیکھیں آپ کو آ گیا سارا. تو ہوا مسلمن کی مؤنث ہوگی یا مسلماتن. ہوا مؤمن کی مؤنث ہوگی یا مؤمناتن. ہوا صالح کی مؤنث ہوگی یا صالحاتن. ہوا صابر کی مؤنث ہوگی یا صابراتن. ہوا شاکر کی مؤنث ہوگی یا شاکراتن. اور یاد رکھیں کہ اشارہ جو ہے اس کا الٹے ہاتھ سے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹی پی آئی میں اشارے یاد رکھنے بہت ضروری ہیں. الحمدللہ. تو یہاں پہ ہمارا جو ضمائر منفصلہ تھے یا ڈیٹیچڈ پروناؤن سے وہ ختم ہو گیا، اور ہم نے اسم کی مؤنث بنانی سیکھ لی. 2 کام ہم نے کر لی. تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے ضمائر منفصلہ کی مؤنث سیکھنا. تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضمائر منفصلہ میں اس اشارے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ جو اشارہ ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ہا. ہا ہو کا مطلب ہے اس مرد کا، اور ہا کا مطلب ہے اس عورت کا. ٹھیک ہے. تو اب جو ٹکڑے اگر ہم پڑھیں تو ٹکڑوں میں جب ہم اس کو لاسٹ میں لے کے جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے ٹکڑے اب 6 کیا ہو گئے؟ ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، اور آخر میں ہا. ٹھیک ہے. ہاں. اور اس کو یاد کیسے رکھیں؟ اس کو یاد رکھنے کے لیے بڑا آسان سا ایک فارمولا ہے. ہم پڑھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو آخر میں ہو ہے یہ حضرت ابو بکر کے لیے، یعنی کہ مذکر کے لیے. اور ہم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا. تو یہاں پہ جو ہا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حضرت عائشہ کے لیے، یعنی کہ مؤنث کے لیے. تو ہو اور ہا جو ہے یہ یاد رکھنا بہت آسان ہے. تو دائیں ہاتھ سے جب اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے ہو، بائیں ہاتھ سے جب اشارہ کہیں گے تو ہم کہیں گے ہا. اچھا، اب ہم نے پھر کیا پڑھا تھا؟ ہم نے ہو کو مختلف اسموں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا تھا. تو ہم نے رب کے ساتھ جب جوڑا تھا تو ہم نے کہا تھا اس مرد کا رب ہم نے کہنا تو ہم کہیں گے رب ہو. ٹھیک ہے. اب ہم نے اگر کہنا ہے اس عورت کا رب تو ہم کیا کہیں گے؟ ربوہا. الحمدللہ. ہم نے اگر کہنا ہے اس عورت کی کتاب، ہم نے مرد کی کتاب کہنا تھا تو ہم نے کہا تھا کتابہ. کتابہ. جب ہم نے کہا تھا اس مرد کا دین تو ہم نے کہا تھا دینہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ دینہا، اس عورت کا دین. الحمدللہ. تو یہ اتنا ہی آسان ہے. ربوہا، دینہا، کتابہا. الحمدللہ. تو اس طرح ہم مذکر سے مؤنث جب بنانا ہوگا تو ہم کہیں گے ربہ کی مؤنث ہے ربوہا، دینہ کی مؤنث ہے دینہا، کتابہ کی مؤنث ہے کتابہا، رسولہ کی مؤنث ہے رسولہا، اسمہ کی مؤنث ہے اسمہا، اینڈ سو آن. الحمدللہ. اور بول چال میں جب ہم لیں گے تو ہم کیسے لیں گے؟ ہم نے پڑھا تھا من ربہ، تو اب ہم کہیں گے من ربوہا، من ربوہا، اس عورت کا رب کون ہے؟ تو ہم جواب کیا دیں گے؟ ربو اللہ. ربوہ اللہ، اس عورت کا رب اللہ ہے. پھر ہم کہیں گے ما دینہا، اس عورت کا دین کیا ہے؟ دینہا الاسلام، اس عورت کا دین اسلام ہے. پھر ہم کہیں گے ما کتابہا، اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ کتابہا القرآن، اس عورت کی کتاب قرآن ہے. اور جب ہم کہیں گے من رسولہا، اس عورت کا رسول کون ہے؟ تو کہیں گے رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب کہیں گے ما اسمہا، اس عورت کا اسم کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اسمہا زینب یا وٹ ایور، کوئی بھی نام لے سکتے ہیں. الحمدللہ. اچھا، یہ تیسرا ٹاسک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تیسرا ٹاسک کیا تھا؟ ہو کی مؤنث ہے ہا. ٹھیک ہے. چوتھا ٹاسک اور آخری ٹاسک جو آج کے لیسن کا ہے وہ ہے مؤنث کی جمع بنانا. تو مؤنث کی جمع بہت آسان ہے. جس طرح مسلمون کی جمع ہم نے بنائی تھی مسلمون، تو اس طرح مسلماتن کی جمع ہے مسلماتن.
ٹھیک ہے، تو گول تا کو ہٹائیں گے اور الف تا لگا کے حرکت وہی رہے گی. تنوین تو ادھر لے لیں. مسلمتن کی جمع ہے مسلماتن، مومنتن کی جمع کیا ہے؟ مومنات مومناتن. صالحتن کی جمع صالحات صالحاتن. کافرتن کی جمع کافرات کافراتن. مشرکتن کی جمع مشرکات مشرکاتن. الحمدللہ. اور ایک اور جو بات ہم نے سیکھی تھی وہ سیکھی تھی کہ مسلمون کی جمع ہم نے سیکھی تھی مسلمون، مسلمون، مسلمون. اور مسلمن اور مسلمن میں ہم نے کہا تھا کہ مسلمین آئے گا. مسلمین مسلمین وہ بھی کھیلونا پڑتا ہے. مائک آن ہے نا ساروں کے، تو سارے ذرا ارد گرد تھوڑا خاموشی پہ دھیان رکھے نا کہ خاموشی رہے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو. اچھا، مسلمن کی جمع ہم نے پڑھی تھی مسلمون، اور مسلمن اور مسلمین کی جمع ہم نے پڑھی تھی مسلمین. مسلمین ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح ہی مسلماتن کی جمع ہم نے پڑھی ہے مسلماتن، اور مسلمتن اور مسلمتن کی جمع ہے مسلماتن. مسلماتن مسلماتن جو ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا کہ یہ جو مسلماتن ہے یہ جب جمع بنے گی تو یہ زیر کے ساتھ ہوتی ہے اس کی جمع. جیسے مسلمن اور مسلمن کی جمع یا نون کے ساتھ تھی، ایک جیسا تھا وہ، اسی طرح یہاں پہ مسلمتن اور مسلماتن کی جمع زیر کے ساتھ ہے مسلماتن. تو اسی طرح مومنتن کی جمع ہوگی مومناتن، مومنتن اور مومنتن کی جمع ہوگی مومناتن. صالحتن کی جمع ہوگی صالحاتن. صالحتن یا صالحتن کی جمع ہوگی صالحاتن. اچھا، اب ہم اگر میں آپ سے کہوں کہ اسم کی نشانیاں ہم نے پڑھی تھیں، شروع میں الف لام ہو سکتا ہے، آخر میں تنوین ہو سکتی. اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی واو نون یا یا نون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، واو نون یا یا نون ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ اب ایک چیز اور جو ایڈ ہوگی وہ الف تے. ٹھیک ہے، واو نون یا نون کے علاوہ الف تے بھی ہو تو وہ بھی اسم کی ایک نشانی ہے، ہو سکتی ہے. تو الف تے بھی ہم نے ان نشانیوں میں ایڈ کر لینی ہے. یہ ہم بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جب جب آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ کیوں یہ نشانی ہے. اور مؤنث کی نشانی کیا ہے؟ گول تا. ایک نشانی مؤنث کی کیا ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر میں گول تا آ رہا ہے یا الف تے آ رہا ہے تو یہ مؤنث ہو سکتا ہے، اور اگر الف تے ہے تو وہ جمع ہوگا، اور اگر گول تا ہے تو وہ واحد ہوگا. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو اب آج ہم نا ایک چھوٹا سا کوئز کریں گے. تو سب سے پہلے ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا، آپ نے اس کو سوچنا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کا کیا اشارہ ہم نے ٹی پی آئی میں پڑھا، اور پھر آپ نے وہ اشارہ بتانا ہے جب میں آپ کو کہوں. تو سب سے پہلے ہم وہ لفظ دیکھیں گے اور ذہن میں سوچیں گے کہ اس کا کیا اشارہ ہے، پھر جب میں پوچھوں گا تو آپ نے بتانا ہے کہ کیا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ ہے جی ربہم. چلیں اب بتائیں کیا اشارہ ہے اس کا؟ دائیں سائڈ پہ 4 انگلیوں کے ساتھ، دائیں ہاتھ میں 4 انگلیاں، دائیں ہاتھ سے 4 انگلیاں. ٹھیک ہے، ربہم. جی جی. اچھا، اگلا دینکم. چلیں آپ بتائیں اس کا کیا اشارہ ہے؟ سامنے کی طرف 4 انگلیاں، دینکم. ٹھیک ہے، کم ہے نا، پریکٹس کی ضرورت ہے. ہو ہم کا ہی کم، کم کا اشارہ جو ہے وہ سامنے کی طرف 4 انگلیاں. اچھا، اب ہماری کتاب، اپنی طرف کرنی ہے 4 انگلی، اپنی طرف 4 انگلیاں. اور عربی میں کیا کہیں گے؟ کتابکم کتابنا. کتابنا.
ٹھیک ہے، تو ابھی تھوڑے ریفلیکسز سلو ہیں، تھوڑا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ان سب کا دین، ان سب کا دین، دائیں طرف 4 انگلیاں، اور عربی میں کیا کہیں گے؟ رائٹ سائڈ کو چار، دینہم، دینہم، ان سب کا دین۔ چلیں الحمدللہ سبق ختم ہوا ہمارا، نقطہ تعلیم آ گیا۔ پچھلی دفعہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ دماغ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے ہم نے سیکھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو برین کے سینٹرز ہیں ان کو کسی بھی ایک لفظ کو یاد کرنے کے لیے اگر ان کو استعمال کریں گے، جتنے زیادہ سینٹرز استعمال کریں گے اتنا زیادہ اچھی طرح یاد ہوگا۔ تو زیادہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو جتنے زیادہ آپ یہ ٹی پی آئی کے کمپوننٹس کو استعمال کریں گے اور ایک لفظ کے اوپر آپ ان کو استعمال کریں گے تو اتنا جلدی آپ کو معنی یاد ہوگا، پھر اتنی زیادہ دیر تک یاد رہے گا۔ جتنے زیادہ سینٹرز انوالو ہوں گے اتنی دیر تک وہ معنی آپ کے دماغ کے اندر محفوظ رہے گا اور جلدی یاد آئے گا۔ جب ہم ریکال کریں گے یا جب ہم اس طرح کا کوئز کریں گے یا جب آپ پیپر سالو کریں گے یا جب آپ قرآن کریم میں اس لفظ کو دیکھیں گے، آبجیکٹو ہمارا ایونچولی، تو ہم نے یہ گروپ کے اوپر بھی بات کی تھی کہ ایونچوئل جو ہمارا ٹاسک ہے یا ہمارے جو منزل ہے، یہ تو راستہ ہے نا جس راستے سے ہم جا رہے ہیں، جو ہماری منزل ہے وہ تو ہے قرآن سیکھنا ہے۔ تو جب قرآن میں ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے تو ان الفاظ کا معنی جو ہے وہ ہمیں جلدی یاد آئے گا جتنی زیادہ ہم نے بجلیاں چمکائی ہوں گی۔ تو ٹی پی آئی کا یہ بہت خاص فائدہ ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ تمام الفاظ، یہ جتنے بھی ہم نے الفاظ ابھی تک پڑھے ہیں، چاہے وہ ضمائر جڑے ہوئے ہیں یا ضمائر الگ الگ ہیں، اب آپ نے قرآن کے صفحے میں ان کو ڈھونڈا بھی ہے تو آپ کو نظر آئے ہیں کہ قرآن کے ہر صفحے میں یہ کتنی دفعہ آئے ہیں، کافی زیادہ دفعہ ہیں، تقریباً ہر لائن میں 1 یا 2 الفاظ تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو ان کا معنی یاد ہوگا تو آپ کو اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی لفظ بولا جائے گا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو یہ پریکٹس کرنی ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ہیا، پھر ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہا۔ تو یہ جو 14 الفاظ ہیں ان کو ہم نے بار بار پریکٹس کر کے پکا کر لینا ہے اشاروں کے ساتھ، کہ کسی وقت اگر کوئی پوچھے کم کا کیا اشارہ ہے تو ہمیں پتا ہو کم کا اشارہ یہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ نحنو کا کیا اشارہ ہے تو پتہ ہے نحنو کا اشارہ یہ ہے۔ تو اس طرح یہ اشارے ہم نے یاد رکھنے ہیں تاکہ ہمارے دماغ کے اندر ایک ریفلیکس بن جائے کہ یہ لفظ جیسے ہی یاد آئے ہمیں فوراً اشارہ یاد آ جائے۔ تو قرآنی الفاظ کے لیے یہ سارے سینٹرز جو ہیں، ان سارے سینٹرز کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ سبق نمبر 4 ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 44 ہوگی ہے، جو قرآن کریم میں 15,000 سے زائد دفعہ آئے ہیں۔ قرآن میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھنے ہیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے ایک 5 منٹ قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھیں اور اس میں ان الفاظ کو مارک کریں یا ذہن میں ان کو لے کے آئیں جو الفاظ ہم ان اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے، اپنی میموری سے قرآن کریم کو پڑھیں۔ 2 پڑھنے کے ہیں، جن میں ایک کتاب سے پڑھنا ہے، یہ جو لیسن نمبر 4 ہم نے پڑھا ہے اس کو کتاب سے پڑھیں، اور ایک پاکٹ بک سے لیسن نمبر 1 سے لے کے 4 تک ووکیبلری یاد کریں۔ اس کورس کے لفظی ترجمے کو اور قواعد کو سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب کیے گئے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما۔ اور ووکیبلری کارڈ کو یاد سامنے رکھیں، اپنے 5 منٹ دیں ایک دن میں، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اس کو کوشش کریں کہ 4 اسباق ہیں تو ان کو 4 اسباق کے الفاظ پڑھنے میں آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اور ٹیچر بنیے، جو کچھ ہم نے اس سبق میں سیکھا وہ بہت آسان ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ مذکر سے مؤنث کیسے بنتی ہے، تو یہ اپنے ساتھیوں کو سکھائیں، اپنے ارد گرد اپنی فیملی ممبرز کو، بچوں کو، اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں جو باقی لوگ ہیں ان کو سکھائیں، اس سے ان
کو بھی شوق پیدا ہوگا قرآن سیکھنے کا، اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھ پائیں گے، اور انشاءاللہ ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک وعلیکم اللہ خیر۔ السلام۔